اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سورہ ہود ہم کر رہے ہیں اور اس کا رکوع نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 70 سے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور اس کا پارہ نمبر 12 ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لوط۔ ترجمہ: اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے بھی سلام کیا، پھر دیر نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا بچڑا لائے۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے تک نہیں بڑھے تو ان کو تجسس ہوا اور ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ وہ فرشتے کہنے لگے، ڈرے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتی أألد وأنا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب قالوا أتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمے کو دیکھیں آیت نمبر 71 سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھیں، بس ہنسی، سو ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی۔ کہنے لگی کہ ہائے، اب میں بچہ جنوں گی اتنی بوڑھی ہو کر، اور یہ میرے میاں تو بالکل بوڑھے ہیں، واقعی یہ عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے کاموں میں تعجب کرتی ہو؟ اس خاندان کے لوگوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے قصوں میں کئی طرح کی مناسبت اور تعلق پایا جاتا ہے، اس لیے بطور تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو آپ کے ہمراہ عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور فلسطین اور اطراف شام میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع۔ اردن کی جانب وہ جہاں آج ڈیڈ سی بحر میت ہے واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اور جہاں لوط علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ تمام حصہ جو اب بحر میت کے نام سے موسوم ہے اور سمندر نظر آتا ہے، کسی زمانے میں یہاں پہ خشک زمین تھی اور اس پہ شہر آباد تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی آسمان تک اٹھا کر، کتابوں میں لکھا تقریباً 400 میٹر سطح سمندر سے یہ نیچے چلی گئی تھی، جب اس کو اوپر سے نیچے پٹکا تھا، یعنی کہ پوری بستی کو اوپر اٹھایا اور اس کو نیچے پھینک دیا، اور یہ 400 میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی، پانی ابھر آیا جس کو اب ڈیڈ سی کا نام دیا گیا۔ پھر ان کے اوپر دوسرا عذاب پتھروں کا عذاب تھا، تیسرا عذاب سخت چیخ کا تھا، چوتھا عذاب ان پر زلزلے کا آیا، اور پانچواں عذاب تیز آندھی کا آیا۔ یہ واحد قوم تھی جس پر مسلسل 5 عذاب آئے، باقی قوموں پہ 1 یا 2 آئے، اور یہ اس لیے تھا کہ یہ غلط قسم کے کاموں میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یعنی کہ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوموں میں سے یہ تھا، اور ان کے اندر ایک غلط قسم کا عمل
جو انہوں نے خود سے ایجاد کیا تھا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کہ وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں پر ملامت کیا تھا اور شرافت و طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلائی تھی، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی سے اس بات کو بالکل نہیں مانا۔ حضرت اسحاق کے بارے میں جو آیت میں آ رہا تھا، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب بھی بنی اسرائیل تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے اندر ہی تمام انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے اور یہاں پہ نبوت مکمل ہو گئی تھی۔ اور دوسرا اب یہاں پہ دیکھیں، ان آیات میں معاشرتی قوانین بھی کچھ نکلتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں، اور آنے والے مہمان کو جو کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ دوسری چیز جو آ رہی ہے وہ مہمان نوازی کی اور میزبانی کے آداب کے بارے میں آ رہی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے اس کی تواضع کرنی چاہیے، اور اس کا اکرام کرنا چاہیے جو بھی گھر میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ تکلفات کی بات نہیں ہے۔ آج تو ہم نے تکلفات میں اپنے آپ کو ڈال کے اپنی زندگیاں بہت آرٹیفیشل بنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، اندر کے معاملات جو ہوتے ہیں کمزور ہیں، نہیں ایک جیسا ہے۔ ایسی زندگی میں جو ہمارا نارمل رویہ ہوتا ہے، مہمانوں کا اکرام ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو بھی ہم تواضع خاوند اور باپ کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے، اس میں سکون اور عزت ہوتا ہے۔ اور یہ جو میزبانی والا کام ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بھی عادت ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرتے تھے۔ تو اس معاشرتی جو خوبی ہے یہ اس کو اپنانا چاہیے۔ اس میں بھی آج کل کمی آتی جا رہی ہے، لوگ ویکنڈ پہ جا کے خود ہی ریسٹورینٹس پہ اور جا کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مہمان کو بلانا، آپس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کی مشکل پریشانی کو سننا، حوصلہ مند گفتگو کرنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے، اس سنت کو انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 74۔ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رُؤْيُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي جَنَّاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ فی بناتک ہے، یہاں سے مس پرنٹ تھا۔ اچھا ترجمہ کو دیکھیں۔ پھر جب ابراہیم کا وہ خوف زائل ہو گیا اور ان کو خوشی کی خبر ملی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کیا۔ واقعی ابراہیم بڑے حلیم طبع، رحیم المزاج، رقیق القلب تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے رب کا حکم آ پہنچا اور ان پر ضرور ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ہٹنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے وہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب سنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑی ہوئی آئی اور پہلے سے نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ لوط فرمانے لگے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے اچھی خاصی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھ کو رسوا مت کرو۔ کیا تم اس میں کوئی بھی معقول آدمی اور بھلا مانس نہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے ہم کو آپ کی بیٹیوں کی ضرورت نہیں
اور آپ کو تو معلوم ہے جو ہمارا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ قوم لوط کی اس غلط عادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ بالکل باز نہیں آئے، اور انہوں نے اپنی غلط خواہش کو پورا کرنے کے لیے مہمانوں کی طرف رجوع کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ میرے گھر میں مہمان ہیں، اس لیے مجھے رسوا نہ کرو۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قال لو ان بی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، آیت نمبر 80۔ لوط فرمانے لگے کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ پکڑتا۔ قالو، فرشتے کہنے لگے، یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتے کہنے لگے کہ اے لوط، ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ تک ہرگز ان کی رسائی نہیں ہوگی، سو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ہاں مگر آپ کی بیوی نہیں جا سکے گی، اس پر بھی وہی آفت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آئے گی، ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلها وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ سو جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کو الٹ کر اس کا اوپر کا تخت تو نیچے کر دیا اور نیچے کا اوپر، اور اس زمین میں کنکر والے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے، جن پر آپ کے رب کے پاس خاص نشانی بھی تھی، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ دیکھیں فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایات جو دینا تھا اور قوم پر جو عذاب آنا ہے اس کے بارے میں یہ آیات ہیں، اور آیت نمبر 83 پر یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور یہ بہت شدید اور غلط قسم کا فعل تھا جو وہاں کے لوگوں میں تھا، اور پھر بہرحال ان پر عذاب آیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس غلط قسم کے کام میں لوگوں کو مشورے دینا ان کے ساتھی تھیں، تو ظاہر ہے اس غلط فعل میں جب تھی تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور وہ پتھر کی بن گئی تھیں۔ تو اب آج کے دور میں بھی جیسے ان کا یہ اسٹیچو جو بنا ہوا ہے وہ موجود ہے، اور یہ عبرت کا نشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ دے، اور ہمیں ہماری بچوں کو تقویٰ، طہارت و پاکیزہ زندگی عطا فرمائے جو ہمارے دین اسلام نے آ کے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا شرم کے مارے، تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے عورت کو اتنی عزت دی۔ آج اگر عورت بے حیائی میں ہے تو یہ خالصتاً اس کی اپنی وجہ سے ہے، جو آج فرق قسم کی چیزیں سننے کو ملتا ہے نا، تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جب من چاہی مرضی کی جائے گی تو اس میں غلطیاں ہوں گی، تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، شریعت کی سمجھ ہو، فقہ کا پتہ ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، تبھی ہم زندگی میں اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ زیادہ پیسے یا کم پیسے کی بات نہیں ہے، اصل چیز اطمینان قلب ہے، روح کی پاکیزگی ہے، یہ اصل چیز ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ جسم تو اس مٹی کی چیز ہے نا، مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں نیک صالح لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 7 کے جو سوالات ہیں وہ دیکھیں، آیت نمبر 74۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس جرم میں مبتلا تھی، ان پر کیا عذاب نازل ہوئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اور آیت نمبر 73۔ ان آیات سے کون سے معاشرتی قوانین نکلتے ہیں؟ دعا کر لیتے ہیں۔
یا اللہ گزشتہ اقوام پر جو آپ کے بھیجے ہوئے عذاب نازل ہوئے، یا اللہ وہ ان کی نافرمانی، بدعمالی اور بدکرداری کی وجہ سے ہوا، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے ظاہری و باطنی گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان پر سچی توبہ کر کے اپنی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آسانیاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔